अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। समीन मुहतरम, गुज़श्ता 3 खुतबा जुमा से आप एक ही उन्वान, एक ही टॉपिक, एक ही मौजू पर गुफ्तगू समात फरमा रही हैं। वो ये है कि नौजवान सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और आज का नौजवान
آج بھی اسی سلسلے میں اسی ہی موضوع پر گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ جہاں پر ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بات چھوڑی تھی، شاید کہ آپ دوست احباب کے علم میں ہو، اسے ذہن میں لے آئیں۔ اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق پہلے بھی آپ گفتگو سن چکے ہیں۔ غالباً جو ہمارا اس موضوع کا پہلا خطبہ تھا، اس خطبے کے اندر ہم نے ان کا ذکر کیا تھا۔ آج پھر ان کی باری آئی ہے۔ بڑا کمال کا ہی ان کا انداز اور ان کا عمل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آخری عمر میں ہیں، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، بصارت ختم ہو چکی ہے۔ اب اس وقت کے طبیبوں نے، حکیم اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی، ہم علاج کریں گے، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ لیکن ذرا سا ایک مسئلہ ہوگا، اس مسئلے کو آپ نے برداشت کرنا ہے اور آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ کہا وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، جب ہم علاج کریں گے، چند ایک دن آپ کو نمازوں کی چھٹی کرنی پڑے گی۔ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، نمازوں کی آپ کو چھٹی کرنی پڑے گی، آپ کو نمازیں نہیں پڑھنی پڑے گی، نماز کی طرف آپ نہیں جائیں گے، چند دن آپ نماز سے رک رہیں گے، پھر ہم آپ کا علاج کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے سے جواب دیتے ہیں، مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے ایسا علاج نہیں چاہیے، مجھے ایسے طبیب نہیں چاہیے، میں ایسا ہی ٹھیک ہوں اور میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے اور نماز کی چھٹی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں نماز کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، میں نماز کو ترک ہی نہیں کر سکتا۔ کہا چند دن کی تو بات ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنی عبادات اور نمازیں پڑھنا چند دن کی ہی تو بات ہے، زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے، تو آپ پھر عبادات کرتے رہنا۔ کہا نہیں ہے، وہ چند دن ہی میرے لیے میری جنت کا ایک داخلے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، میں نمازوں کی چھٹی نہیں کر سکتا، نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میری آنکھیں ٹھیک ہوں یا نہ ہو اسی حال میں رہیں گے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ علاج نہیں کروایا تھا، محدثین نے لکھا ہے کہ ایسے ہی رہے، علاج نہیں کروایا، کہا نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو خنجر لگا، آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت آپ پڑھا چکے تھے، ابھی دوسری رکعت باقی تھی، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ کے جسم پہ وار کیا، خنجر لگایا، معروف واقعہ ہے۔ لگانے کے بعد آپ زمین پہ گر گئے، ایک رکعت ابھی آپ کی باقی تھی، باقی نماز کو مکمل صحابہ کرام نے کیا گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرواتے ہیں، دوسری رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو ہوش آتا ہے، بیہوش ہو گئے تھے، آپ کو کوئی چیز بھی کھلا رہے تھے، ہوش نہیں آ رہا تھا، کوئی چیز آپ کو کھلاتے تھے، دودھ یا نبیذ، کچھ بھی آپ کے اس زخم سے باہر نکل جاتی تھی،
جب آپ کو ہوش آیا، زخم ذرا سا آپ کو ہوش میں لے کے آیا، آپ نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، کیا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیوں آپ کو یاد تھا، آپ کو یاد تھا میں نے ایک رکعت پڑھائی تھی، دوسری رکعت میں نے نہیں پڑھائی تھی، کیونکہ فجر کی 2 ہی رکعتیں ہیں فرض، تو اسی لیے مسلمانوں نے نماز مکمل کر لی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، جی ہاں، مسلمانوں نے نماز مکمل کر لی تھی اور پڑھ لیا ہے۔ کہا میری ایک رکعت رہتی تھی، لاؤ وضو کا پانی، مجھے وضو کرواؤ اور میں نماز پڑھتا ہوں۔ آپ کے لیے وضو کا پانی لے، جب کہ آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے، کوئی چیز کھلاتے ہیں تو زخم سے نکل جاتی ہے، اتنا گہرا اور اتنا بڑا زخم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وضو کا پانی لایا گیا، آپ کو وضو کروایا گیا، آپ کے لیے تکیہ رکھا گیا، اور آپ ٹیک لگا کے نماز ایک رکعت جو آپ کی باقی تھی آپ نے مکمل کی ہے۔ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری صورتحال اگر ذرا سا ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، سر میں درد ہوا نہیں، نماز کی چھٹی، مہمان آیا نہیں، نماز کی چھٹی، کچھ بھی مسئلہ ہوا نہیں، نماز کی پہلے ہی چھٹی ہے، پہلے ہی رخصت ہے، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا موقع ملے جس کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑیں، نماز کو چھوڑیں۔ آج دیکھ لیں، بازار بالکل آباد، آباد ہی آباد، مساجد ویران، ایک کے ساتھ دوسری مساجد بنی ہوئی ہے لیکن ویران ہے، تکبیر اولیٰ ہوتی ہے، پیچھے 2 یا 3 بندے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس شہر کے اندر کیا بندے نہیں ہوتے؟ انسان بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن مساجد میں آ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی۔ یہاں پہ رک کے ایک آپ کو مسئلہ بھی سمجھا دوں، یہاں اذان ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے جہاں کہیں، مسئلہ سمجھے آپ، بڑا اہم مسئلہ ہے، اذان ہوتی ہے، اذان کے جتنے کلمات ہیں، جتنے کلمات ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک جتنے بھی کلمات ہیں، جیسے مؤذن کہتا ہے، سننے والے کو یہی حکم ہے کہ جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے سیم الفاظ آپ نے پیچھے سے دہرانے ہیں۔ جب مؤذن پہنچتا ہے حی علی الصلاۃ پر یا حی علی الفلاح پر، یہاں الفاظ آپ نے سیم نہیں کہنے، حکم ہے سننے والے کو، یہاں الفاظ چینج ہو جاتے ہیں۔ کیوں چینج ہو جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا یہاں پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ نہیں پڑھنا، حی علی الفلاح نہیں پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ الفاظ انسان کی خیر خواہی کے لیے نہیں ہے؟ آپ سمجھے اس الفاظ کے اندر کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف، پھر کہا حی علی الفلاح او کامیابی کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ مومن بندہ، مسلمان بندہ کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے نیکی کرنے کی، تو ہی توفیق دیتا ہے، اللہ برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تو ہی توفیق دیتا ہے۔ یہ مؤذن بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف ہو، فلاح کی طرف ہو، اے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تو لے کے چل، میں نیکی کروں گا۔ مسئلہ شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ یہی جملہ چینج کیوں ہو جاتا ہے؟ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی مسجد میں آتا ہے، وہ تو مانگ رہا ہے اللہ میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، اللہ تو طاقت دیتا ہے تو نماز کے لیے جاؤں گا، ورنہ مسجد کے ساتھ ہی گھر کیوں نہ ہو، مسجد کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ کی توفیق نہیں ہے تو نماز نہیں، سجدہ نہیں دے سکتا۔ یہی جملہ چینج ہو جاتا ہے۔ اگر میرے نوجوان بھائی کو یا کسی ایک شخص کو یہ جملہ سمجھ آ گیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مصروفیت اتنا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا، اللہ توفیق نہیں دے رہا، یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں، توفیق نہیں ہے، وقت نہیں ہے، سیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے،
سب فراڈ ہے، سب رونگ ہے، سیدھی بات، سچی بات۔ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہا۔ یہاں سے بندہ حج کرنے چلا گیا، لاکھ روپے لگا دیے، عمرہ کرنے چلا گیا، لاکھ روپے لگا دیے، 2 قدم کے فاصلے پہ مسجد ہے، توفیق ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہے۔ 2 قدم کے فاصلے پہ مسجد ہے، توفیق ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ اب یاد رکھیں، کوئی شخص بیت اللہ میں کھڑے ہو کے عبادات کرتا رہے، وہاں حج بار بار کرتا رہے اور عمرے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، زمزم کا پانی پیتا رہے، طواف کرتا رہے، حجر اسود کو وہ چومتا رہے، استلام کرتا رہے، مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرتا رہے، یہ عبادات سے یہ مومن نہیں بنتا انسان کا اگر دل درست نہیں ہے، دل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا لاکھوں روپے لگانے کے بعد 2 قدم پہ مسجد ہے، وہاں نوجوان یا بزرگ اہل ایمان ہے، توفیق ہی نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگے، عبادت کی توفیق مانگے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دے دی، بندہ کامیاب ہے، بندہ کامیاب ہے۔ جس کو عبادت کی توفیق ہی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی کیسے توفیق دے گا؟ پھر حوض کوثر کی کیسے توفیق دے گا؟ نبی کی شفاعت کی کیسے توفیق دے گا؟ جس کو اللہ یہاں راضی نہیں کر رہا، عبادت کے اپنے سامنے نہیں جھکنے پہ راضی، وہاں اللہ کیسے راضی ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے، بس صرف سوچنے والی بات ہے۔ یہاں دنیا ہے، جبکہ حکم ہے، یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، وہاں تو عمل کا نام ہی نہیں ہے، یہ دار العمل ہے۔ عمل میں اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دے رہا، وہاں جزا میں تو عمل ہی نہیں ہے۔ سمجھنے والی بات ہے۔ اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہی امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خطبہ جمعہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، جمعے کا وقت ہے، راستے میں چلتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے گزرے، اس گھر کا مالک سیدنا عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے گھر کے قریب سے گزرے، گھر کے باہر بارش کے پانی سے یا دیگر پانی سے پرنالے یا ایک چیز لگی ہوتی ہے، وہ پانی چھت کے اوپر نہ کھڑا ہو، وہ زمین پہ یا نیچے گر جائے۔ پرنالہ لگا ہوا تھا، وہاں سے پانی اور خون ٹپکا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کے اوپر لگے ہوئے جو کپڑے پہن کے خطبہ جمعہ دینے جا رہے تھے، کپڑے خراب ہو گئے، خون سے اور پانی سے کپڑے خراب ہو گئے۔ آپ نے فوراً حکم دیا، اس پرنالے کو اتار دیا جائے، اس کو اتار دیا جائے۔ اگر جس طرح میرے کپڑے خراب ہوئے، اسی طرح کوئی اور بھی یہاں سے گزرے گا، اس کے بھی کپڑے خراب ہو جائیں گے، اس کو اتار دیا جائے۔ اتار دیا گیا، خطبہ جمعہ ہو گیا، نماز ادا ہو گئی۔ امیر المؤمنین تشریف فرما ہے، سیدنا عباس آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آ کر کہتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ حکم دیا ہے اس میرے گھر کے پرنالے کو اتارنے کے لیے؟ کہا میں نے حکم دیا ہے۔ کہا آپ نے حکم دیا ہے، آپ کے علم میں ہے یہ پرنالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ لگایا تھا، جس کو آپ نے اتارنے کا حکم دے دیا۔ اتنا جملہ سنا، فوراً اٹھے اور اس پرنالے کو لیا، دوبارہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ لگا دیا۔ کہا جس کو کائنات کے امام اپنے ہاتھوں سے لگائے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی کیا جرت ہے اور کیا طاقت ہے، اس پرنالے کو اتار دے، اس کو اتار دے۔ آپ کے اندر کیا طاقت، کیا ہمت ہے؟ فوراً گئے، اس پرنالے کو لگا دیا۔ میرے دوست، میرے بھائی، جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، آپ نے حکم جاری کر دیا ہو، مہر لگا دی ہو، اس کو تبدیل کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور کسی مومن کو، کسی ایک مسلمان کو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی۔ جس طرح امیر المؤمنین گئے،
جا کے دنیاوی کام ہے اس پر نالے کو لگا دیا، دوبارہ وہاں فٹ کر دیا اور اپنا حکم واپس لے لیا۔ آپ کی بات ہے تو سر خم ہونا ضروری ہے، آپ کی بات ہے تو جھکنا ضروری ہے، کسی اور کی بات ہے تحقیق ضروری ہے، آپ کی بات ہے بنا تحقیق کے جھکنا ضروری ہے۔ یہی مومن کی علامت ہے، یہی مومن کی نشانی ہے۔ آئیے اگر بات سمجھ نہیں آئی تو ایک اور واقعہ دیکھیں۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر یہ صحابی ہیں۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ آپ سنیں۔ خیبر کا موقع ہے، خیبر کی جنگ لگی ہوئی ہے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، چند دن گزر گئے اور خیبر کے قلعے کے اندر محصور یہودیوں نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ابو لبابہ کو آپ بھیجیں، ہم نے کچھ ان سے مشورہ کرنا ہے، ہم نے ان سے کوئی بات چیت کرنی ہے، ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجے۔ ابو لبابہ کون تھے؟ ابو لبابہ کلمہ پڑھنے سے پہلے یہودیوں کے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا، کلمہ پڑھنے کے پہلے اور بعد میں بھی خیبر کی جگہ پہ، خیبر کے قلعے میں ان کی زمین بھی تھی مسلمان ہونے کے بعد بھی، اس لیے یہودیوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے کہا ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیجا، آپ بڑے رحم دل اور رقیق القلب ہیں، آپ نے بھیج دیا۔ ابو لبابہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہنچے، انہوں نے مشورہ کیا، بات چیت کی۔ ابو لبابہ نے اشارتاً انہیں بتا دیا، اشارتاً انہیں بتایا، کہا کہ مسلمان اور یہ مومن سارے کے سارے یہ جمع ہے اس نظریے سے کہ آپ کی گردن کو کاٹنے کے لیے۔ اشارہ کیا، زبان سے حرکت نہیں دی۔ محدثین لکھتے ہیں صرف اشارہ یہ کیا گیا کہ یہ مسلمان آپ کی گردن کو کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے یہ راز فاش کیا، بتایا، مسلمان ہے، صحابی رسول ہے، ذہن میں فوراً خیال آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تو انہیں بتا دیا کہ یہ مسلمان، یہ مومن آپ کی گردن کو کاٹنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے تو مجھے نہیں بھیجا تھا۔ لگتا ہے میں نے غلط بات بتا دی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کا راز فاش کر دیا، صرف اتنا ہی اشارہ کر دیا کہ یہ کاٹ دیں گے آپ کی گردن۔ اے یہودیو، اتنا پریشان ہوئے، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، مسجد نبوی میں آ گئے، آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، بندھے ہوئے گئے۔ بیوی کھانا لے کے آتی ہے، کہا نہیں کھاؤں گا کھانا، قضاء حاجت کا وقت ہوتا ہے، اپنے آپ کو کھول دیتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے اپنے آپ کو کھول دیتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ہو گئی، ضروریات ہو گئی، پھر اپنے آپ کو باندھ دیا۔ بیوی بار بار کھانا لے کے آ رہی ہے، کہا نہیں کھاؤں گا کھانا، جب تک آسمان سے میرے اس عمل کی برات نازل نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے، میں اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد نہیں کروں گا، اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا۔ باندھے رہے۔ بعض محدثین نے کہا 14 دن گزر گئے، بعض نے کہا 7 دن گزر گئے۔ 7 دن والی بات راجح ہے، زیادہ بہتر ہے۔ 7 دن گزرنے کے بعد باندھے ہوئے گئے، بھوک سے نڈھال ہیں، کوئی چیز نہیں کھائی، آسمان سے میرے لیے برات کا اعلان ہو۔ میں نے یہ بات یہودیوں کو بتائی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا، جو میں کر کے آیا ہوں اس کے لیے مجھے بھیجا ہی نہیں تھا، مجھے تو ان سے مشورہ کرنے، ان کی بات سننے کے لیے بھیجا تھا، بتا کے آیا وہ۔ باندھے رہے، اپنے آپ کو باندھ کے رکھا۔ 7 دن گزرنے کے بعد صحابی رسول آتے ہیں، اے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی برات کا اعلان ہو گیا ہے، آسمان سے قرآن آ گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا
अन्नकुम अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, जान लो अबू लुबाबा, अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ खयानत नहीं करनी। याद रखे, आपने यहूदियों को जाके ये बात बताई है, ये औलाद और माल जिसके साथ जो आपकी वहां खैबर के किले में मौजूद थी, इस वजह से आपने जिक्र किया ये औलाद और माल ये फितना है। बरात का ऐलान हो गया है, अल्लाह ताला ने आपको माफ कर दिया। कहा नहीं, अपने आप को इस फंदे से आजाद नहीं करूंगा जब तक अल्लाह के रसूल सल्लम खुद आएंगे और मुझे यहां से आजाद करवाएं। इतने में आप सल्लम भी आ गए, आके आपने ये खोल दिया और आजाद कर दिया। यह है सहाबी रसूल, नौजवान सहाबी रसूल हैं। सिर्फ इतना ही बात जो आप सल्लम ने नहीं कही थी, अपनी मर्जी से कहे बैठे, जबान से जुमला निकल गया, लेकिन जुमला निकलने के बाद इतना बढ़िया अपने आप को सजा दे दी और अल्लाह अल्लाह के रसूल के सामने झुक गए, झुके रहे। आसमान से बरात का ऐलान होगा और मेरी ये इस गुनाह का और इस अमल की माफी होगी तो मैं अपने आप को आजाद करूं। हम अंदाजा लगाएं, हम दिन में 24 घंटे में अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लम की कितना नाफरमानी करते हैं, कितना नाफरमानी करते हैं। सिर्फ एक दिन का, आप सिर्फ एक दिन को आप बांध लें, 50 या 60 साल की उम्र की तरफ तो जाते ही नहीं हैं। सिर्फ एक दिन 24 घंटे कितना गुनाह होते हैं, कितना नाफरमानियां होती हैं, इल्म ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। और 24 घंटे में अल्लाह ताला की कितनी नेमतों का फायदा उठाते हैं, गिनना चाहे तो शुमार ही नहीं कर सकते। गुनाह इतना ज्यादा, रब ताला इतना मेहरबान, नेमतें दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं नेमतें। 24 घंटे में कितना ये नेमतें इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला की गुनाह भी कर रहा है। अल्लाह ताला का कितना बड़ा हौसला है। नहीं आई बात समझ। एक और वाकया देखें, आइए देखिए, सहाबी रसूल हैं, सही बुखारी के अंदर ये बात दर्ज है। सैयदना अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। इनका पूरा का पूरा कबीला मुसलमान हुआ, एक ही साथ मुसलमान हुआ, बनु सलमा एक साथ मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादत हमें बता दे और साथ हमें इमाम भी दे दे जो हमें नमाजें पढ़ाए, हमें इमाम भी दे दे जो हमें नमाजें पढ़ाए। हम में से तो कोई नहीं जानता, आप इमाम भी दे दे। आपने क्या फरमाया, ऐ बनु सलमा कबीले के लोगों, जाओ अपने कबीले के नौजवानों में, बुजुर्गों में आप तलाश करें, सबसे ज्यादा जिसे कुरान मजीद याद हो उसे अपना इमाम बना लेना, उसे अपना इमाम बना लेना। बनु सलमा कबीले के लोग सारे के सारे वापस गए अपने कबीले में, तलाश कर रहे हैं। बुजुर्गों की तरफ देखते हैं, नौजवानों की तरफ देखते हैं, बच्चों की तरफ देखते हैं, किसे कुरान याद हो। वो तो सारे के सारे अभी मुसलमान हुए थे, बात सुनने वाली है, वो तो सारे के सारे अभी मुसलमान हुए थे। कुरान किसको याद हो? मुसलमान होते उनमें से पहले कोई कुरान को याद करता? वो तो सारे बच्चे समेत अभी मुसलमान हुए, कुरान किसको याद है? एक बच्चा खड़ा हुआ जिसका इंतखाब किया गया, जिनकी उम्र 2 रिवायत आती है, 6 साल है या 7 साल का ये बच्चा है, 6 साल या 7 साल का ये बच्चा है, जिसको बनु सलमा कबीले में सबसे ज्यादा कुरान मजीद याद था। मुसलमान अभी हुए थे, मुसलमान अभी हुए थे, उसे इमाम बना लिया गया, उसे इमाम बना लिया गया। लोगों ने पूछा, ऐ अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बताएं, आप तो मक्का में पहले कभी भी नहीं गए, आप मदीना में कभी भी नहीं गए, आपके दादा ने कभी कुरान नहीं पढ़ा और आपके वालिद ने कुरान नहीं पढ़ा, आपको कुरान कैसे याद है जबकि आपकी उम्र 6 साल है या 7 साल की उम्र है और आपको सबसे ज्यादा इस पूरे कबीले में कुरान याद है? वजह क्या है?
وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں؟ اے پوچھنے والے، اے سوال کرنے والے، سنے، جس چشمے کے اوپر ہمارا، جس جگہ پہ ہمارا گھر تھا، ہمارے گھر کے قریب ایک چشمہ تھا پانی کا، اس پانی کے چشمے کے قریب درختوں کا ایک جھنڈ تھا، درخت ہی درخت تھے، سایہ ہی سایہ تھا، دور دراز تک سایہ تھا، ایک کے ساتھ دوسرا درخت لگا ہوا تھا، سایہ ہی سایہ تھا، اور پانی پینے کے لیے چشمے کا پانی بھی موجود تھا، ٹھنڈا پانی تھا، اور اس چشمے کے قریب اور اس ذخیرہ درخت کے قریب میرا گھر بھی تھا۔ اور وہیں پہ جب بھی مکہ سے کوئی بھی تجارتی قافلہ شام کی طرف جاتا یا یمن کی طرف جاتا، یہاں آ کے وہ پڑاؤ ڈالتے، دوپہر کے وقت یہاں رکتے، آرام کرتے، اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے، پانی پیتے، نیند پوری کرتے، یہاں سے پھر آگے جاتے۔ اگر یمن سے آتا مکہ میں تو یہیں آ کے رکتے تھے، مسلمان بھی رکتے تھے، غیر مسلم بھی، کوئی بھی تجارتی قافلہ آتا یہاں رکتا۔ میں بچہ تھا اور میں اس تجارتی قافلے کو دیکھنے کے لیے، اونٹوں کو، گھوڑوں کو اور گدھوں کو، ان کو دیکھنے کے لیے بچہ تھا، کھیلتے ہوئے وہاں جاتا تھا۔ صحابی رسول بھی آتے تھے، جب انہیں تھکن ہوتی بیٹھ جاتے، نمازیں پڑھتے تھے۔ جب تھکن ہوتی، کسی کے پاس قرآن مجید کسی چیز پہ لکھا ہوتا تھا، وہ قرآن کو کھولتا، اپنے مخصوص انداز میں اس کی تلاوت کرتا، اپنی تھکن کو دور کرتا۔ میں ان کا قرآن سنتا رہتا تھا، ان کی تلاوت کو سنتا، نوٹ کرتا رہتا تھا۔ وہ صحابی رسول کبھی اللہ کے رسول کی بات کرتے، کبھی اللہ کی بات کرتے، کبھی آپس میں ایک دوسرے کو مسائل بتاتے، کبھی ایک دوسرے کو قرآن کی دور کرواتے، قرآن کی صورتیں یاد کرواتے۔ اے لوگوں، مجھ سے سوال کرنے والے، قرآن کیسے یاد ہوا؟ میں بچہ تھا، دور بیٹھ کے ان کو دیکھتا رہتا تھا، وہ قرآن پڑھتے رہتے، میں سنتا رہتا۔ میں نے سن کے قرآن مجید کو یاد کیا تھا، میں نے سن کے قرآن مجید کو یاد کیا تھا، اس لیے مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، اور مجھے امام بنایا گیا۔ اور یہی عمر بن سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 یا 7 سال کے بچے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نابالغ بچہ بھی امام بن سکتا ہے، فرض نماز کا بھی اور نفلی نماز کا بھی امام بن سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، فرض نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے، اور یہیں سے یہ حدیث بھی دلیل ملتی ہے، اگر جسم کے اوپر ایک ہی لباس ہو، صرف قمیض ہو، شلوار نہ ہو، تہہ بند نہ ہو، لیکن قمیض اور کرتا اتنا بڑا ہو جو سطر کو چھپا دے، سیدھے کھڑے ہوتے، اور اسی کے اندر نماز ہو سکتی ہے۔ حدیث کے اندر بھی موجود ہے، کندھے انسان کے ٹھکے ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہے، بازو اگرچہ ہاف ہو، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہی عمر بن سلمہ ہے، جب سجدے میں جاتے تو ان کا پیچھے سے نگیز نظر آتا۔ اس عورت نے کہا تھا، اے لوگوں، اپنے امام کی سطر کو پہلے چھپاؤ، اپنے امام کی سطر کو تو چھپاؤ، جس کو آپ نے امام بنایا ہے اس کی سطر کو چھپاؤ۔ یعنی ان کے پاس ایک ہی قمیص تھا، نیچنے پہنے کے لیے تہہ بند نہیں تھا، شلوار نہیں تھی، لیکن قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔ اس قبیلے کے اندر کیا سارے لوگ غریب تھے؟ سارے لوگ ایسے غریب تھے؟ نہیں، سارے غریب نہیں تھے، لیکن یہ غریب ضرور تھا، قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ میرے پاس تو سب ہے، میرے پاس تو سب ہے، کیا چیز نہیں ہے میرے پاس؟ اگر میں اپنا محاسبہ کروں اس دور میں، اس وقت میں، میرے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ کیا چیز نہیں ہے میرے پاس؟ سب نعمتیں موجود ہیں۔ اگر نعمت موجود نہیں ہے تو رب کے قرآن کی نعمت موجود نہیں ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے جب تلاوت کرنا چاہتا ہوں، کوئی صورت ہی نہیں آتی، قرآن مجید کا کوئی حصہ نہیں آتا،
اگر آتا ہے تو درست نہیں آتا، آگے پیچھے زبر زیر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ میری صورتحال ہے، نعمتیں اتنا زیادہ، لیکن جو رب نے قرآن بھیجا ہے اس قرآن کی نعمت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میں آپ کو آج حل بتا کے جو دنیا کے اندر چھوٹی سے لے کے پہاڑ کے برابر بھی، اود پہاڑ کے برابر بھی مشکل پیش آ جائے، زمین سے لے کے آسمان تک مشکل پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے، قرآن مجید کے دامن کو تھام لے۔ میں آپ کو ایمان سے کہہ رہا ہوں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ میرا تو میرا یقین اور ایمان ہے، جس کو قرآن آتا ہے، قرآن کی تعلیم موجود ہے، اس کی یہ پریشانی، اس کی یہ تکلیف ایسے ختم ہوگی، ایسے جھڑے گی، جس طرح ایک ریت مٹھی میں لیے تو اس مٹھی کو بند کر کے کھڑے ہو، چند سیکنڈ لگتے ہیں اس ریت کو زمین کے اوپر گرنے کے لیے۔ یہ مشکل، یہ پریشانی زمین سے لے کے آسمان تک ہے، قرآن آتا ہے، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب پریشانیاں ختم کر دیں۔ میری بات پہ یقین نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم خود تو آزما سکتے ہیں۔ میری بات پہ یقین نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود تو آزما سکتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو آپ دل میں جگہ دیں، کیونکہ قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے آگے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے برکت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دھاگے یا کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے بیماریوں کے لیے، برکت کے لیے، شفا کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کر دی۔ آپ یہ دیکھیں، دوسری باتوں کو نہیں سمجھے، ہم سب جانتے ہیں، وقت ہو گیا ہے، فرعون کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، اس فرعون کو اللہ رب العالمین نے پانی میں غرق کیا، اور کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ میں تیرے بدن کو، تیرے جسم کو سڑنے نہیں دوں گا، گلنے نہیں دوں گا، مٹی مٹی نہیں ہونے دوں گا۔ اے فرعون، تو نے یہ دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، تیرے جسم کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بناؤں گا۔ فرعون کا جسم پڑا ہوا ہے، پڑا ہوا جسم۔ عام انسان، آپ مجھ سے زیادہ دانشور اہل علم سائنس کو بھی جانتے ہیں، فرعون کے جسم کے اوپر سائنس نے تحقیق کی، یہ کیوں مٹی نہیں کھا رہی، کیوں نہیں گل رہا؟ سائنس بھی فیل ہو گئی، سائنس بھی فیل ہو گئی۔ رب تعالیٰ کی بات میں، قرآن میں اتنا طاقت ہے، اللہ نے رکھا قیامت تک کے لیے، یہی عبرت کا نشان ہے، یہی نشان ہے۔ میں بات اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں فرعون کی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے، جس چیز کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے سن لیتے ہیں، یقیناً بات ہے، انسان کی فطرت ہے، اس بات کے اوپر ذرا زیادہ ہی دھیان دیتا ہے اور زیادہ ہی یقین رکھتا ہے۔ جو بات دیوار کے آڑ ہو یا پردے کے پیچھے ہو، وہ انسان، وہ مومن، وہ مسلمان، اس کو سمجھنے میں اس کو ذرا دیر لگتی ہے۔ یہ فرعون تو سامنے ہے، اس کا جسم کیوں زمین، عام انسان کے جسم کو رکھے، کیسے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، کیسے سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ 2 دن بھی ایک مومن کے قرآن کا قاری ہی کیوں نہ ہو، عالم دین ہی کیوں نہ ہو، اس کے جسم کو زمین پہ رکھے، کیسے اس کے اوپر یہ کیڑے اور مکوڑے، یہ خلقی مخلوق آ کے اسے کیسے کھاتی ہے، نہیں اندازہ۔ تو ہم جب سو جاتے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر یہ مکھیاں یا دوسری چیزیں آ کے بیٹھ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے؟ مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی ہے اس لیے کہ یہ فوت ہو چکا ہے، یہ فوت ہو گیا ہے، کیڑے مکوڑے سارے آ جاتے ہیں۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے اہل فرعون سے ہی اس سے سنبھال کروائی ہے، وہی سنبھال رہے ہیں۔
اللہ نے کروائی ہے، اسے سنبھالو، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العالمین کی بات پہ اس قدر یقین رکھیں جس طرح یہ سورج روشن ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ایسے روشن اور سچی ہیں، لیکن فرق یہ ہے، فرق یہ ہے میرا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے میں اللہ کی اور پردے کے پیچھے ہوئی باتوں کو یقین نہیں رکھتا، اور دیر سے مجھے سمجھ آتی ہے۔ جب بذات خود مجھے ٹھوکر لگے، میری جان کو لگے یا کسی ذریعے سے لگے، پھر مجھے بات سمجھ آتی ہے، ایسے نہیں سمجھ آتی۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ اس قدر یقین، اور قرآن مجید کو آج تک اگر ہم نے نہیں سیکھا، نہیں پڑھا، آج سے سیکھنے کی کوشش کر لے، پڑھنے کی کوشش کر لے۔ آج سے صرف ایک آیات دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی اگر ہم روزانہ ڈیلی بیس پہ ایک لفظ بھی پڑھیں گے تو مہینے میں 30 لفظ بنتے ہیں، 30 الفاظ بنتے ہیں۔ 30 الفاظوں کو ملائے کتنی آیاتیں بن جائیں گی؟ آپ یہ تعداد لگاتے رہیں اور ضربے لگاتے رہیں، قرآن کی برکت ہے۔ میری بات پہ یقین نہیں، ازمات ہو سکتے ہیں، ازمات ہو سکتے ہیں، ازمات ہو سکتے ہیں، ازما کے دیکھنا انشاءاللہ قرآن کے اندر کیسے برکت ہے۔ ہم آج کا یہ موضوع جو مسلسل 3 جمعوں سے یہ چل رہا ہے، نوجوان صحابہ اور آج کا نوجوان، یہاں اس کو وینڈ اپ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو خطبہ ہوگا، حالات، اس کا جو عنوان ہے حالات بدل جایا کرتے ہیں، اس کا عنوان یہ ہوگا کہ حالات بدل جایا کرتے ہیں، سدا ایک جیسے حالات نہیں رہتے، حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ کیسے بدلتے ہیں؟ قرآن سے اور حدیث مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل دیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ حالات کیسے بدل جایا کرتے ہیں، سدا ایک حالات نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ سمعین محترم، بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ ہمارے یہ دو ساتھی ہیں، ان کے رشتہ دار کا ایک بچہ بیمار ہے، اللہ رب العالمین کامل اکمل مکمل شفا عطا فرما دے۔ جتنے احباب یہاں خواتین سمیت اور مجھ سمیت جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب، جہاں کہیں بھی ہیں، مریض ہیں، اسپتال میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ رب العالمین کامل اکمل مکمل شفا اپنی رحمت کے ساتھ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔